السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ہم دعائے قضا و معظم و مکرم کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ دعا حضرت جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معراج کی رات تحفہ لائے اور کہا کہ یہ دعا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی ہے۔ یہ دعا معلق آسمان میں سبز خط سے لکھی ہوئی ہے اور فوائد اس کے بے تحاشا ہیں۔ اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا تب اس کے آگے 500 برس اس دعا کو نور کے ورقوں پر لکھ کر پردے میں رکھا تھا۔ اب حکم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس دعا کو پڑھا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی یہ دعا پڑھے گا اسے بے حساب ثواب ملے گا اور وہ شخص ولی اللہ ہوگا۔ اور اگر تمام انسان اور چرند و پرند مل کر اس دعا کی فضیلت بیان کریں تو بھی اس کی فضیلت کا بیان نہ ہو سکے، اور جو کوئی اس دعا کو دریا کے سفر میں پڑھے تو موج اور طوفان سے سلامت میں رہے اور امن و امان سے گھر کو آ جائے، اور جو کوئی صدق نیت سے لوہے پر پڑھے تو عجب نہیں کہ لوہا بھی پانی ہو جائے، اور اگر آگ پر پڑھے تو آگ سرد ہو جائے، اور اگر کاغذ یا کپڑے میں لکھ کر مردے کے کفن میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تا روز قیامت عذاب نہ کرے گا، اور قبر اس کی کشادہ ہوگی اور نور سے روشن ہوگی، اور جنت کی کھڑکی اس بندے کے لیے کھول دی جائے گی۔ اور جو کوئی اس دعا کو قبرستان میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 12,000 فرشتوں کو نور کا طبق دے کر ان کو مردوں کے پاس بھیجے گا، اور عذاب قبر ان سے دور کر دے گا، اور قیامت کے دن اس شخص کو حشر کے میدان میں سواری ملے گی اور پینے کو شراب طہور ملے گا۔ اس شخص کو دیکھ کے اہل ارساد کہیں گے کہ یا الہی، یہ بندہ کوئی پیغمبر ہے یا ولی اللہ ہے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ یہ بندہ امت میں ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور اتنی عزت اور اتنی تکریم اس کے سبب ہے کہ یہ بندہ دنیا میں قضائے معظم و مکرم پڑھتا تھا۔ اور جو کوئی اس دعا کو مشک اور زعفران سے طبق میں لکھ کر گلاب سے دھو لے اور پانی کو شیشے کے کسی برتن میں رکھ لے اور اس کی حفاظت رکھے تو وہ پانی ہر بیماری کے لیے کام آئے، اگرچہ تمام طبیب اس مرض کے علاج سے عاجز ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا بخشے گا۔ اور جس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو صدق نیت سے اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد بخشے گا۔ اگر کسی شہر یا کسی گھر یا کسی زمین پر کچھ آفت نازل ہو جائے تو اس دعا کو پاک مٹی پر پڑھ کر اس شہر یا گھر یا زمین کے چاروں کونوں میں ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے سب آفت اور بلائیں اس سے دور کر دے۔ اور جو بندہ مومن اس دعا کو صدق نیت سے ایک وقت پڑھے تو بے شک بلا حساب بہشت میں جائے گا، اور اس دعا کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے اور نظر رحمت کی اس پر ہمیشہ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس شخص پر ہمیشہ رہتی ہے اس یقین کے ساتھ۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ لوگ اس دعا یعنی قضائے معظم و مکرم کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ملے گا، اور اس کی بے تحاشا فضیلتیں آپ کی تمام مرادیں پوری کرنے کا سبب بنے گی۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ وبسمہ المبتدأ رب الآخرة والأولى لا غاية له ولا منتهى
رب الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله عظيم الآلاء، دائم النعماء، قاهر الأعداء، رحيم بخلقه، عاطف برزقه، معروف بلطفه، عادل في حكمه، عالم في ملكه. الرحمن الرحيم، رحيم الرحماء، عالم العلماء، صاحب الأنبياء، غفور الغفراء، قادر على ما يشاء. سبحان الله الملك الواحد الحميد، ذي العرش المجيد، الفعال لما يريد، رب الأرباب ومسبب الأسباب وسابق الأسباق ورازق الأرزاق وخالق الأخلاق، قادر على ما يشاء، مقدر المقدور وقاهر القاهرين، وعادل في يوم النشور. إله الآلهة يوم الواقعة، رحيم غفور، حليم شكور. الحمد لله الرب العظيم، والحمد لله الملك الرحيم، الأول القديم، خالق العرش والسماوات والأرضين، وهو السميع العليم، قابل التوبة، شكور حليم، العزيز الرحيم، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الدائم القائم، رازق الوحوش والبهائم، صاحب العطايا ومانع البلايا، يشفي السقيم ويغفر للخاطئين ويعفو عن النادمين ويحب الصالحين ويؤوي الهاربين ويستر على المذنبين ويؤمن الخائفين. سبحانك لا إله إلا أنت الكريم المعبود في كل مكان، تغفر الخطايا وتستر العيوب، شكور حليم، عالم بالحدود، منبت الزروع والأشجار، فالق الحبوب، صاحب الجبروت، غني عن الخلق، قاسم الأرزاق، علام الغيوب. أنت الذي ليس كمثلك شيء وأنت على كل شيء شهيد. أنت الذي تعفو عن العاصي بعد أن يغرق في الذنوب. أنت الذي كل شيء خلقته ينصرف إليك بالمنسوب. اغفر لي خطيئتي كما قلت ادعوني أستجب لكم،
وأنت بوعدك صدوق، نجني من الهموم والغموم والكروب، أنت غياث كل مكروب، وأنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمتي، وأنت بقولك ليس بكذوب. احفظني من آفات الدنيا والآخرة وهول يوم اللحود، ولا تفضحني سيدي على رؤوس الخلائق في اليوم الموعود. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا ضد له ولا ند له ولا صاحبة له ولا والد له ولا ولد له ولا حد له ولا حدود له ولا مثال له ولا كفء له ولا وزير له ولا شريك له في ملكه. أسألك يا الله يا الله يا الله، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، أن تريني في منامي ما رجوت منك، وأن تكرمني بمغفرة خطيئتي، إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حنان يا منان يا سبحان يا غفران يا برهان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن كل معبود من عرشك إلى قرار أرضك باطل غير وجهك الدائم الكريم المعبود القديم، وآمنت بك واستعنت بك بحق لا إله إلا أنت، أغثني يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.